10 محرم الحرام کا دن یوم شہادت حضرت امام حسین کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن نے اسلام کے اندر اس چیز کی بنیاد رکھی کہ اے لوگوں، استقامت کیا ہے، صبر کیا ہے، رواداری کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور اللہ کے دین کی خاطر ڈٹ جانا اس کا درجہ کیا ہے۔ اس دن سے پہلے یزید اور حسین میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ یزید کو صحابی کا بیٹا ہی کہتے تھے، اور وہ تھا بھی صحابی رسول کا بیٹا۔ حضرت امام حسین کو نواسہ رسول کہتے تھے، اور وہ تھے بھی نواسہ رسول۔ اس دن کے بعد، یعنی چند گھڑیوں اور چند لمحوں کے بعد، یہ دن اسلامی تاریخ میں اتنی اہمیت حاصل کر گیا کہ یزید کا نام قیامت تک کے لیے گالی بن گیا، اور حسین کا نام قیامت کے دن تک عبادت بن گیا۔ آپ کسی کو حسینی کہیں تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، آپ کسی کو یزیدی کہیں تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ تم نے مجھے یزیدی کہا۔ اس دن نے یہ فرق ڈالا، لیکن اس دن کے اندر جو امت کو سبق ملا میرے بھائیوں، وہ صبر کا سبق ہے، وہ استقامت کا سبق ہے، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا سبق ہے، وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹ جانے کا سبق ہے، اور وہ کسی نااہل کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے کا سبق ہے۔ نہ کہ حضرت امام حسین کی شہادت وہ صرف کچھ رسموں کا سبق ہے یا کچھ رسموں کی متقاضی ہے، یہ ہم نے زیادتی کی شہادت امام حسین کے ساتھ۔ یہ بات بڑے دھیان کے ساتھ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر وہ صبر نہیں تھا جو مصیبت آنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ آپ کو مجھے کوئی تکلیف پہنچے اور ہم صبر کریں تو تکلیف پہنچنے کے بعد صبر ہے نا۔ ہم تقدیر پہ لکھے پہ شاکر ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں، لیکن حضرت امام حسین کا صبر وہ صبر ہے جو بچپن سے شروع ہوا ہے، پیدائش سے شروع ہوا ہے اور شہادت تک جاری رہا ہے۔ آپ کے نانا نے خوشخبری دے دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، لیکن دیکھیے کہ خاندان رسالت صبر کی اس معراج کو کس طرح مکمل کرتا ہے کہ حضرت امام حسین کی ساری زندگی گزر گئی، ایک بھی دعا نہ خود مانگی، نہ باپ نے، نہ ان کی والدہ نے، کہ اے پروردگار حسین کو شہادت سے محفوظ رکھنا، اس کو میدان کرب و بلا کی آفت سے محفوظ رکھنا۔ ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے، بلکہ جب بھی دعا مانگی، رسول خدا نے بھی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی، یا اللہ میرے حسین کو اس موقع پہ ثابت قدم رکھنا، اس کو استقامت دینا۔ تو ایک بندے کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا اور اس وقت میری یہ ضرورت ہوگی، میرے اس عمر کے بچے ہوں گے، میرا گھر بار ہوگا، میرا خاندان ہوگا، تو میرے دوستو اس بندے کے صبر کا آپ کس پیمانے کے ساتھ اس کے صبر کو آپ ماپیں گے جس نے ساری زندگی اس تکلیف کی خاطر صبر کیا کہ میرے اوپر یہ امتحان آئے گا اور میں اس امتحان میں پورا اتروں گا۔ تو میدان کرب و بلا میں جو سب سے پہلا سبق امت کو ملا وہ صبر کا ملا۔ تکلیف پہ صبر، نقصان پہ صبر، شہادت پہ صبر، جبر پہ صبر، ظلم پہ صبر، آپ کے اوپر ہر حربہ آزمایا جائے اور آپ کا صبر نہ ٹوٹے تو یہ آپ کی جیت ہے۔ دوسری چیز جو میدان کربلا میں ہمیں سبق ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے، کیونکہ اب جو دور گزر رہا ہے نا، اس دور میں لوگوں کے ذہن بند ہو چکے ہیں اور کوئی خاندان، عزت، برادری، اپنا ملک، قوم، اس کی کوئی عزت کا سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کے دور میں رواداری ختم ہو گئی،